نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزارے۔ ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غالب کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی دعوت کے ذریعے ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلبہ دین کی جد و جہد کے آئندہ مراحل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گی۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے تم پر ایک ایسا بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا، ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخرکار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ تمود کا تکبر۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا، غور کرو، کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے ایسی بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ قوم لوط کی بے حیائی۔ حضرت لوط نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا، اے لوط، تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی، التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی ہی میں رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ اب تول میں کمی کی سزا۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ اللہ نے ایک اندھیری والے دن جبکہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ قرآن میں حکیم کی عظمت یا اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا
اس کے نزول کی پیشنگوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتا ہے تاکہ داد وصول کر سکے۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے تھے اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل، انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ تھی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت ہے۔ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ عمائدین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ عمائدین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور بعض امیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں، آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔